من بعد اسمہ احمد، جس کا نام پاک احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اب اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کیف انتم، میرے امتی تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ نبی تمہارے اندر میں میرا امتی بن کے بیٹھا ہوگا، ومنکم، اور تم میں سے بن کے بیٹھا ہوگا، ثم یتزوج، پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، ثم یتولد، بال بچے بھی پیدا ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر وہ ارادہ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی آپ کی جو ہے مزار اقدس کے اوپر مدینہ منورہ حاضر ہو جاؤں، اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلیں گے، پتہ نہیں بغداد سے چلیں گے، دمشق سے چلیں گے، شام سے چلیں گے، اور جس وقت جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچیں گے نا، جس وقت جو ہے مدینہ پاک میں پہنچیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام، مدینہ پاک میں پہنچیں گے، اللہ کے محبوب کے روضہ انور کے اندر میں جس وقت قدم رکھیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض فرما دے گا، ان کی روح کو قبض فرما دے گا۔ اور وہاں پر پہلے سے قبر بنی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہاں پر 3 قبریں ہیں نا، 3 مزار اقدس ہیں اللہ کے محبوب کا مزار اقدس، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، اور وہاں پر پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ متعین موجود ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا سونا عیسیٰ آئے گا نا، میرا امتی بن کر یہاں پر دفن ہوگا۔ اللہ اکبر، علم غیب سرکار کا۔ اور جس وقت عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے نا جی، پہنچیں گے نا، جس وقت اللہ کے محبوب کے روضہ پاک کے اندر میں قدم رکھیں گے نا، ان کی روح قبض ہو جائے گی۔ اب یہ وہاں پر روح قبض کیوں ہوئی؟ پہلے ہو جاتی، بعد میں ہو جاتی۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جہاں پر نبی فوت ہوتا ہے نا، وہاں پر جہاں پر نبی فوت ہوتا ہے اسی جگہ پر اس کی قبر بنتی ہے۔ اللہ کے محبوب کہاں پر وصال فرمایا؟ حضرت بی بی عائشہ کے حجرت پاک میں۔ اللہ کے محبوب کی مزار پاک کہاں بنی؟ بی بی عائشہ کے حجرت کے اندر میں بنی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب کے جو ہے روضہ پاک میں وصال فرما گئے، جہاں پر آپ کی قبر بنی ہوئی ہے وہاں پر وصال فرمایا، تو وہیں پر دفن ہیں، وہاں پر ہی دفن ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حدیث پاک کو بیان کیا، راوی سیدنا ابوبکر صدیق جیسے پکے واری راوی، ہاں جی، جن کی اللہ تعالیٰ نے بھی صداقت کی مثال عطا فرمائی ہے، ہاں جی، جن کی سچائیوں کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی عطا فرمائی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، اور سیدنا ابوبکر صدیق وہ صحابی رسول ہیں کہ 4 پشتیں بیک وقت صحابی رسول تھی۔ آپ کے جو ہے خود بھی صحابی تھے، آپ کی اولاد بیٹے بھی صحابی تھے، آپ کے پوتر بھی صحابی تھے، آپ کے والد صاحب بھی صحابی تھے، 4 پشتیں بیک وقت صحابی رسول۔ جس کی 1 پشت صحابی رسول ہوتا ہے اس کا بڑا مقام مرتبہ ہوتا ہے، اور جس کی 4 پشتیں بیک وقت صحابی رسول ہو پھر ان کا کیا مقام مرتبہ ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق آپ نے یہ حدیث پاک کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات آتی ہے کہ دنیا میں نبی وہ جو بندہ نبی زمانے کا جو نبی ہوتا ہے نا، جہاں پر فوت ہوتا ہے اسی جگہ پر ان کی قبر بنتی ہے، جہاں پر فوت ہوتا ہے نا اسی جگہ پر ان کی قبر بنتی ہے۔ میں کوہ طور کے اوپر گیا نا، مصر میں جب پڑھتا تھا، کوہ طور میں جب گیا وہاں پر میں نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے، ان کی جو مزار بنی ہوئی تھی نا، ایسے پہاڑ نیچے، ایسے پہاڑ تھا، ایسے پہاڑ ہے نا، بالکل پہاڑ ہے، اب پہاڑ کے بالکل ایسے جو ہے وہ کونے میں بنا ہوا تھا آپ کا مزار شریف، یعنی پہاڑ کے کونے میں جو ہے آپ کا مزار شریف ایسے جو ہے جیسے پہاڑ، ایسا پہاڑ ہے تو پہاڑ کے اوپر ایسے بنا ہوا تھا، جیسے چمٹا ہوا ہوتا ہے نا کسی کا مزار، چمٹی ہوئی قبر ہو کسی کے ساتھ۔ تو اس وقت ہم نے جو ہے دوستوں احباب سے جو ہے معلوم کیا کہ یہ آپ کی مزار اس طریقے سے کیوں ہے کہ پہاڑ کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نایاب کتابوں کے اندر میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جب پہاڑ سے اترنے لگے نا، تو آپ جو ہے اس طریقے سے نہیں اترتے تھے کہ سیڑھیوں سے اترتے، ہاں جی، آپ پہاڑ سے ڈائریکٹ اترتے تھے، ڈائریکٹ اتر رہے تھے، اس وقت ان کی روح قبض ہو گئی اور وہاں پر آپ کا مزار پاک بنا۔ پہاڑ کی جو ہے جیسے کہ کوئی چیز لڑکی ہوتی ہے پہاڑ کے اندر میں، اس طریقے سے آپ کا مزار پاک، جس جگہ زمانے کا نبی فوت ہوتا ہے اسی جگہ پر مزار بنتی ہے۔ اب مرزا قادیانی کہاں پہ فوت ہوا؟ مرزا قادیانی لیٹرین کے اندر میں فوت ہوا۔ اور مرزا قادیانی کی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، میں بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ ایک جیبے کے اندر میں جو ہے وہ وٹے رکھتا تھا نا، وٹے جو عام طور پر بڑے بوڑھے لوگ رکھتے ہیں جیبے کے اندر میں، پہلے زمانے میں لوگ جو ہے اپنے جو ہے اچھا طریقے سے استنجا کیا کرتے تھے، اب کا زمانہ آ گیا، پتہ نہیں استنجے پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے صحیح طریقے سے، یہ بھی بڑا ضروری چیز ہے نا، استنجا پورا نہ ہو تو وضو کیسے ہوگا؟ اگر وضو پورا نہ ہو تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ بزرگ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بندہ جس وقت استنجے کا معاملہ ہو بندہ کھانسی کرے تاکہ جو ہے
ہر قسم کا کوئی قطرہ ہے تو وہ گر جائے. یہ مسئلے کی بات میں بیان کر رہا ہوں, شریعت کی بات بیان کر رہا ہوں, اور شریعت کی بات بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی. سب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے یہ بات. استنجا اچھی طریقے سے ہونا چاہیے. استنجا اچھی طریقے سے ہو تو تب وضو جو ہے برابر ہو سکتا ہے. جب وضو برابر ہوگا تو تب نماز ہوگی, اور جب نماز ہوگی تو جب خدا رسول کی رضا حاصل ہوگی. اور وضو استنجے کے معاملے میں بڑا احتیاط رکھے, یہ بڑا خاص مسئلہ ہے. اب وہ کیا کرتا تھا, یہ الٹے جیبے کے اندر میں وٹے رکھتا تھا, وٹے استنجے کے لیے, اور سیدھے جیبے کے اندر میں گڑ رکھتا تھا. گڑ کھانے کا بڑا شوقین تھا, گڑ کھانے کا بڑا شوقین تھا. سیدھے جیبے میں گڑ رکھتا تھا, الٹے جیبے کے اندر میں وٹے رکھتا تھا. مرزا قادیانی, سمجھ آئی نا. دماغ کا کمزور تھا, دماغ اس کا کمزور ہو گیا تھا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا, گڑ کھانے لگتا نا جناب, وٹا کاٹ لیتا, وٹا منہ میں ڈال دیتا. اور کبھی استنجا کرنے لگتا نا, گڑ والے جیبے کے اندر میں ہاتھ لگا کر گڑ استعمال کرنا شروع کر دیتا تھا. بعد میں پتہ چلتا کہ اوہ میں تو گڑ استعمال کر لیا ہے. ہاں جی, جو اللہ تعالیٰ کا منکر ہوتا ہے نا, پھر رب تعالیٰ سزائیں بھی ایسے دیتا ہے. اور پھر مرزا قادیانی نا لاہور کے اندر میں, لاہور کے اندر میں ایسی بیماری واقع ہوئی نا جناب, کبھی لیٹرین میں آتا, کبھی جاتا, کبھی آتا, کبھی جاتا, کبھی آتا, کبھی جاتا. اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے. یہ معاملہ ہوتے ہیں نا کبھی کسی کے ساتھ, پتہ ہے نا, پھر بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. آ جا لیٹرین کی طرف. جس وقت لیٹرین میں پہنچا نا, وہاں پر اس کی روح قبض ہو گئی. ہاں جی, روح قبض ہو گئی. اب نبی کے لیے تو وہ حکم ہے کہ جہاں پر نبی فوت ہو جائے اسی جگہ پر دفن کرو. پھر اس کو کہاں پر دفن کیا جائے, کہاں پر دفن کیا جائے؟ لیٹرین کے اندر میں, کیونکہ لیٹرین کے اندر میں فوت ہوتا ہے نبی, وہ ہوتا ہے جہاں پر فوت ہو جائے اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے. اللہ کے محبوب حضرت بی بی عائشہ کے اجرے کے اندر میں وصال فرمایا, وہاں پر دفن کیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے محبوب کے جو ہے روضہ پاک کے اندر میں آئیں گے, وہاں پر وصال فرمائیں گے, وہاں پر دفن کیے جائیں گے. اب جو نبی جہاں پر فوت ہوتا ہے وہاں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے. مرزا قادیانی لیٹرین کے اندر میں فوت ہو گیا, اب کہاں پہ دفن کیا جائے؟ لیٹرین کے اندر. پھر ادھر سے اٹھا کے لے کے چلے گئے سکھوں کے علاقے میں, وہ ہندوستان میں سکھوں کے علاقے میں اٹھا کے چلے گئے, وہاں پر اس کو جو ہے دفن کیا. یہ اس جھوٹے نبی کا معاملہ ہے. لیکن جھوٹے نبی کا جو پیغام ہے نا, اس وقت بڑا پیغام چل رہا ہے. فیس بکوں کے اندر میں ہر جگہ کے اوپر اس کی باتیں چل رہی ہیں. جھوٹے لوگوں کے معاملات بڑے ہوتے ہیں نا. جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے نمائش اس کی بڑی ہوتی ہے. ایک عورت ہو نا, مثلا عورت ہو, وہ اتنے جو ہے وہ سنگار نہیں کرتی, لیکن جو ہجرہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ سنگار کرتا ہے عورت بننے کے لیے. جو بندہ کوئی چیز بننا چاہتا ہے اس کو زیادہ سنگار کرنا پڑتا ہے. اب جھوٹا نبی ہے نا, جھوٹے لوگوں کی نمائش زیادہ ہوتی ہے, جھوٹے لوگوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں, جھوٹے بندے لوگوں کے پاس دلیلیں زیادہ ہوتی ہیں. کیونکہ جھوٹ پر جو دلیل بناتے جاؤ, جھوٹ کھڑا ہے تمہارے سامنے, جو دلیل بناتے جاؤ جھوٹی دلیل موجود ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے علاقوں کے اندر میں خاموشی سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں سے بچیں. ہاں جی, اللہ کے محبوب ہمارے نبی آخری نبی ہیں, اور اللہ کے محبوب کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آیا دنیا کے اندر میں. لا نبی یا بعد, اللہ کے محبوب نے اعلان فرما دیا میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں. ہاں جی, رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. قد انقطعت, سلسلے ختم ہو گئے. ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی, میرے بعد نہ کوئی دنیا میں رسول آئے گا, نہ میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آئے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کی ختم نبوت کے اوپر جو ہے اس وقت ختم نبوت کے اوپر سب سے بڑا جو ہے رولا ہے. پیچھے آپ نے دیکھا حکومت پاکستان نے بھی جو ہے اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی عطا فرمائی, غلام مان مصطفیٰ کو رب تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی, ان کو پھیر کے پرے مارا الحمدللہ. آئندہ بھی قیامت تک جب بھی یہ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ کرم نوازی عطا فرمائے گا, غلامان مصطفیٰ کو رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا, ان کو پھیر کے پرے سٹے گا, اللہ تعالیٰ کرم نوازیاں عطا فرمائے گا. حضرات گرامی, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی سے توجہ رکھیں, اللہ کی ذات کی طرف توجہ رکھیں. اللہ سے بندے ہٹ گئے اور طرف بڑے معاملات ہیں دنیا داروں کی طرف. ایک بڑی عظیم روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی کرم نوازی عطا فرمانے والا ہے. جب بندہ اس کی طرف جائے تو صحیح. ایک بندہ حج کے لیے جا رہا تھا نا, بڑا متقی تھا, بڑا نیک بندہ حج کے لیے جا رہا تھا. ایک نوجوان بندہ بھی حج کے لیے جا رہا تھا. اس نے کہا بابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب حج کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے, میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں, آپ مہربانی فرمائیں مجھے بھی سنگ میں لے لیں, میں بھی آپ کے ساتھ حج کے اوپر جا تو رہا ہوں حج کے لیے, آپ کے ساتھ جاؤں گا.
جب یہ بڑا دور دراز سفر اختیار کر کے جس وقت پہنچے نا، مکہ شریف میں پہنچے، خانہ کعبہ شریف میں پہنچے نا، جس وقت خانہ کعبہ شریف جس وقت پہنچے تو اس حاجی صاحب نے جو حج کے لیے جا رہا تھا نا، بڑا بوڑھا بندہ، اس نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ جب اس نے یہ نعرہ لگایا نا تو اس وقت رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، خانہ کعبہ شریف سے آواز آتی ہے، لا لبیک لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے، تو حاضر نہیں ہے، تو حاضر نہیں ہے۔ اب وہ بندہ جو ساتھ میں نوجوان تھا وہ بھی سن رہا تھا، اس بات کو وہ بھی سن رہا تھا۔ اس نے کہا بابا جی تمہارا حج تو ضائع ہو گیا، جب کعبہ نے تمہیں آواز دے دی ہے، کعبہ سے آواز آگے تیرا حج قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں، واپس چلا جا، کیا فائدہ ہے، تیرے حج ضائع ہو گئے، تیرا سارا معاملہ ضائع ہو گیا۔ اس نے کہا یہ آواز تو ہر سال مجھے آتی ہے، 70 سال ہو گئے میں حج کر رہا ہوں، 70 سال ہو گئے میں حج کر رہا ہوں، لیکن 70 دفعہ میں نے کیا، 70واں حج ہے یہ میرا، ہر دفعہ مجھے یہی آواز آتی ہے، لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے، تو حاضر نہیں ہے۔ اس نے کہا، اس جوان بندے نے کہا کہ جب 70 سال سے تو حج کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا حج قبول نہیں، تو پھر حج کے لیے کیوں آتا ہے؟ پھر تو جب حج قبول نہیں ہے تو پھر آتا کیوں ہے؟ اس بوڑھے نے کہا اگر میں یہاں پر نہ ہوں تو کس دروازے کے اوپر جاؤں؟ میں یہاں پر نہ ہوں، کس دروازے کے اوپر جاؤں؟ کس کے سامنے اپنی بارگاہ، کس کی بارگاہ میں جاؤں؟ کس کے سامنے میں سجدے کروں؟ جب اس نے یہ بات کہی، رحمت خداوندی جوش میں آ جاتی ہے۔ فرمایا تو میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، میں ہر سال تمہیں دھتکارتا ہوں، ہر سال تمہیں کہتا ہوں تمہارا حج قبول نہیں ہے، تمہارا حج قبول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، میں نے تجھے بھی قبول کر لیا، تیرے سارے حجوں کو بھی قبول فرما لیا۔ حضرات گرامی، جب بندہ محبت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو نا، پھر رب تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں، اور بندہ جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اللہ تعالیٰ سے نہ امیدیں ختم کر بیٹھے، پھر کام نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ سے امیدیں ختم نہ کریں، وہ کرم نوازی عطا فرمانے والا ہے، وہ امتحان لینے والا ہے۔ ہاں جی، کبھی انسان ایک دروازے پر، کبھی دوسرے دروازے پر، یک در گیر تے محکم گیر، ہک در پکڑ تے پکا پکڑ۔ اللہ تعالیٰ کا ہک در پکڑ پکا پکڑ، مرشد کا ہک در پکڑ پکا پکڑ، کبھی ایک دروازے پہ کبھی دوسرے دروازے پہ، نہ اس دروازے سے ملے گا نہ اس دروازے سے ملے گا، درمیان میں کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا، نہ وہ تجھے جو انتہا تک پہنچائیں گے نہ یہ تجھے انتہا تک پہنچائیں گے۔ ایک دروازہ پر پکڑتے پکا پکڑ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ، پھر اب تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ایک بندہ خدا نے کہا لبیک، ایک بندہ خدا نے کہا یا اللہ، اللہم اللہم، اے میرے سونے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے سونے رب، مجھے میرے اوپر کرم نوازی عطا فرما، مجھے بخشش عطا فرما دے، بخشش عطا فرما دے۔ فرشتوں نے کہا بار الہ بخشنے کے قابل نہیں ہے، بخشنا نہیں، یہ بڑے گناہ کرتا ہے، یہ بڑے غلط کاریاں کرتا ہے، بڑی گندگیاں کرتا ہے، بار الہ اس کو بخشنا نہیں۔ فرشتوں نے کہا، اس نے کہا اللہم میرے سونے رب میری مہربانی فرما، میرے سونے رب میرے اوپر مہربانی فرما، میرے سونے رب میرے اوپر مہربانی فرما۔ فرشتوں نے کہا نہیں، بخشنے کے لائق نہیں ہے، بخشنے کے لائق نہیں ہے، نا بشک، بار الہ یہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ غلط کاری کرتا ہے، بخشنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف دیکھا، فرمایا وہ تو بخشنے کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، لیکن تو میں تو بخشنے کے لائق ہوں نا۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں گا یا اس کو دیکھوں گا؟ ہر کسی کی اپنے اپنے حساب کتاب سے معاملہ ہوتا ہے۔ وہ مشہور بات ہے نا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا روم نے فرمایا کہ ایک بندے کو حکیم صاحب نے کہا جاؤ بھائی تمہارا علاج شہد کے اندر میں ہے، جاؤ شہد تلاش کر کے لے آؤ۔ شہد، پتہ ہے نا شہد کیا شے ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو گیا تھوڑے علاقوں میں بھی، سارے بزرگ آنے جناب ٹین نے ٹین بھر کے کھڑنے آن، ہاں جی، او پیر سیال کو پیش کرنے آن۔ اچھا جناب، میں کراچی میں گیا نا جناب، 2002-03 کی بات ہے، اجمیر شریف سے بزرگ آئے، اجمیر شریف سے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے، اور ان کو جب میرا تعارف کرایا گیا نا خواجہ باز شریف کا، یہ جی خواجہ باز شریف کے صاحبزادے ہیں جناب، تو وہ انہوں نے سارے لوگوں کو چھوڑ دیا، سوچنے لگ گئے، سوچنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا اچھا مجھے سمجھ آ گئی۔ ہاں جی، سب لوگوں نے کہا جناب یہ کی گل آئی جناب؟ انہوں نے کہا جس وقت خواجہ باز شریف نے نہ آیا تو میں سوچنے لگ گیا بھی خواجہ باز شریف کا نام میں نے کبھی سنا ہے،
میں سوچنے لگ گیا میں نے کہاں پہ سنا ہے. ہاں جی. تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ وہ ہمارے گھر میں جو ماکھی کی بوتل آئی ان کے اوپر خواجہ باشی بھی لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہم نے اپنے پیروں کو دیں. سیال شریف اللہ نے اپنے پیروں کو دیں. اپنے پیر پٹھان نے اپنے پیروں کو دی. انہوں نے اپنے پیروں کو دی. چلتے چلتے ہندوستان پہنچ گئی. اللہ اکبر. اور ماکھی کہاں سے آیا؟ خانپور سے آیا. موسیٰ علی سے آیا جناب. موسیٰ علی کا ماکھی جو ہے کہاں پر پہنچا ہوا ہے؟ اجمیر شریف. اور پھر اجمیر شریف والے بزرگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی مدینہ پاک کے سید زادے تھے. پھر میں نے ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میں نے کہا واہ بھائی واہ، بڑے بخشاں والے ماکھی لینے والے. ہاں جی. اصا پیر سیال کو دیتا تھے، پیر سیال پیر پٹھان کو دیتا. پیر پٹھان قبلہ عالم نے مطلب بارگاہ میں پیش کیتا تھا. قبلہ عالم اپنے پیروں کو اپنے پیروں کو کرتے کرتے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ گیا. لنگر میں جتنی ہوئی شے اللہ نے محبوب نے قدم پہنچ لیا نا آخر کار. ہاں جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکیم صاحب نے کہا نا بندے سے بھائی تمہارا علاج صرف ماکھی میں آئے، تھوڑا سا ماکھی لے آؤ نا، تھوڑا سا ماکھی لے آؤ، ایک بوتل ماکھی کی لے آؤ، وہ میں دوائی کے اندر میں ڈالوں گا اور بالکل اصلی ماکھی ہونا چاہیے. اصلی ماکھی ہونا چاہیے. اصلی ماکھی ڈالوں گا دوائی کے اندر میں، پھر تیری طبیعت ٹھیک ہوگی. اب وہ ایک دروازے پہ گیا، دوسرے پہ اوپر گیا، تیسرے کے اوپر گیا، پھرتے 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 ماکھی نہیں ملتا تھا بھائی، جیسے آج کل نہیں ملتا مولانا صاحب. ہاں جی. آج کل جیسے نہیں ملتا نا، وہ بالکل اسی طریقے سے معاملہ ہو گیا جناب. ماکھی والا معاملہ ایسا ہو گیا جناب. اچھا جناب ایسا ہوا کہ وہ آخر چلتے چلتے وہ جو ہے بادشاہ کے دروازے پر پہنچ گیا. ہارون رشید کے دروازے کے اوپر پہنچ گیا. بادشاہ کے دروازے کے اوپر پہنچ گیا اور بادشاہ کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. اب کیوں کھٹوا رہے ہیں بھائی؟ ایک بوتل ماکھی کے لینی ہے جی، تھوڑا سا ماکھی لینا ہے جی، چٹاکی ماکھی کی لینی ہے. اب بادشاہ کے دروازے پر بندہ جائے تو کچھ چیز مانگے نا جی، اشرفیوں کی تھیلی مانگے نا جناب، بورا روپیہ نہ مانگے نا جناب. کوئی غلط ہوئے نا بادشاہ کے پاس بندہ جاوے. اب جو چٹاکی ماکھی مانگنے کے لیے پہنچ گیا جناب. دروازہ کھٹکھٹایا. جس وقت خادم باہر نکلے انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا کام ہے بادشاہ سے؟ بادشاہ کے پاس تو لوگ بڑے بڑے کام لے کے جاتے ہیں، زندگیوں والے کام لے کے جاتے ہیں. ہاں جی. عظیم ترین کام لے کے جاتے ہیں. اس نے کہا جناب میرا بادشاہ سے بڑا ضروری کام ہے، بڑا ضروری کام ہے. اس نے کہا یار بتاؤ. اس نے کہا بتانے والا نہیں ہے، بادشاہ کو بتاؤں گا، جا کر بادشاہ کو بتاؤں گا. اب لوگوں نے انہوں نے خادموں نے کہا جناب وہ باہر بندہ کھڑا ہے لیکن وہ کہتا ہے بادشاہ کو وہ کام بتاؤں گا. وہ والے زمانے کے بادشاہ بڑے مہربان ہوتے تھے. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو اس بندے کو میں چھوڑ دوں پھر خدا رسول کی بارگاہ میں مجھے پکڑ حاصل ہو جائے. بلاؤ اس بندے کو. اس نے بادشاہ کی بارگاہ میں عرض کی. اس نے کہا جناب مہربانی کریں، حکیم صاحب نے بتایا ہے چٹاکی ماکھی کی لوڑ ہے. چٹاکی ماکھی کی لوڑ ہے، مہربانی کرو چٹاکی ماکھی کی دو. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹھو انتظام کرتے ہیں. اب اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس طرح کرو کہ وہ جو فلاں کنستر پڑی ہوئے نا، ٹین پڑی ہوئے ماکھیوں کے، وہ 10 ٹین بڑے بڑے ٹین اس کو دے دو، ماکھیوں کے ٹین دے دو. اس کو جو ہے اونٹوں کے اوپر لد کر دے دو. اب جب اونٹوں کے اوپر لدے گئے تو اس نے باہر نکل کر دیکھا. اس نے کہا جناب میں نے تو چٹاکی ماکھی کی مانگی تھی، میں نے تو چٹاکی ماکھی کی مانگی تھی، تو تم نے 2 اونٹ مجھے لد کر دے دیے ماکھیوں کے. بڑے بڑے ٹین اس کے اوپر بڑے بڑے ڈرم لگا کے، بڑے بڑے ڈرم لد کے دے دیے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ میں نے چٹاکی مانگی تھی. اس نے کہا تو نے اپنی طاقت کے مطابق مانگا تھا، میں بادشاہ ہوں، میں نے اپنی طاقت کے مطابق دیا ہے. بندہ اپنی طاقت کے مطابق مانگے گا نا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ تو کریم ہے نا، وہ اپنے دروازے کے مطابق دے گا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے محبوب کے وسیلے سے دعا کیا کریں، اکیلے نہ جایا کریں. نماز کے اندر بھی جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے، نماز میں پڑھا تحیۃ اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، پھر بندہ اکیلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. فرمایا اکیلے نہ آنا میری بارگاہ میں، تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی. جب پڑھے گا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے نبی کے اوپر سلام ڈال کے جب آئے گا نا میری بارگاہ کے اندر میں، تب میں تمہیں قبول کروں گا. سلام پیش کر کے نہیں آئے گا نا، پھر تیری نماز میں تیرے منہ کے اوپر مار دوں گا. کیا تیری نماز کا فائدہ ہے مجھے؟ ہاں جب گزرے گا نا، جب گزر رہا ہوگا نماز کے اندر میں التحیات للہ وصلوات وطیبات، ہاں جی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جو ہے عز و نیاز پیش کر رہا ہوگا نا، وہاں میرے محبوب کی گلی سے جب گزرے گا السلام علیکم ایھا النبی، میرے محبوب کے اوپر سلام ڈالے گا نا، پھر میں بھی قبول کر لوں گا. تیری نماز بھی قبول ہو جائے گی، تیرا آنا بھی قبول ہو جائے گا، تیری محبت بھی قبول ہو جائے گی، تیرا جوش بھی قبول ہو جائے گا، اور تمہارے سارے معاملات میری بارگاہ کے اندر میں قبول ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے محبوب کے بغیر نہ جایا کریں. ہاں وسیلہ پیش بار الہ میں اپنے حبیب کے صدقے رحم فرما.
اپنے محبوب کے پیاروں کے صدقے رحم و کرم نصیب فرما دے۔ رب تعالیٰ دعائیں قبول فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، رب تعالیٰ کرم نوازی عطا فرما دے گا۔ اور جو بندہ دعا نہیں کرتا نا، پھر عطا بھی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، ماں تب دودھ دیتی ہے جب بچہ روتا ہے نا، کیسے دودھ دے دیتی ہے؟ ہاں جی، بچہ چپ کر کے پیار آوے نا جناب، ماں ہی نیڑے نہ ویسی بس ٹھیک چپ پیا ہے، ٹھیک ہے چپ پیا ہے، چپ پیا ہے، چپ پیا ہے، نہ ہلاؤ اس کو۔ بچہ روئے گا تو ماں کہے گی اچھا دودھ کی ضرورت ہے بچے کو۔ ماں جیسی عظیم ہستی، پیاری ہستی بھی تب بچے کو دودھ دیتی ہے جس وقت روتا ہے۔ نہ روئے تو کون اس کو دودھ دیتا ہے؟ جب انسان نہ مانگے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے، بندہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، بھئی پتہ اپنی جگہ پر ہے، تو اپنی محبت پیش کرنا، تو اپنی عاجزی کی ساری پیش کر اس کی بارگاہ کے اندر میں، پھر کرم نوازی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے محبوب کی ختم نبوت کا اس وقت مسئلہ ہے، جس وقت جو مسئلہ پریشانی والا ہوتا ہے نا، اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ ختم نبوت والا مسئلہ، حرامی لوگ جو ہے ختم نبوت کے اوپر پڑ گئے ہیں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر میں بکواس کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیشہ جو ہے خیال رکھیں، ادھر ادھر نہ جائیں۔ آج کل بڑی پریشانی کے ایام ہیں، ہر وقت پریشانی کے ایام ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو صحابہ کرام کے متعلق بکواس کرتے ہیں، صحابہ کرام کے متعلق بکواس کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ تعلق لوگ ان کے ساتھ بناتے ہیں۔ ان کے لوگوں کے ساتھ تعلق نہ بنائیں جو صحابہ کرام کے متعلق بکواس کرے، اہل بیت کرام کے متعلق بکواس کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے متعلق کمزور عقیدہ رکھے، اللہ کے محبوب کے متعلق کمزور عقیدہ رکھے، کبھی ان کے قریب نہ جائیں۔ وہ تو جلا ہوا ہے، تمہیں بھی جلا کے لے جائے گا۔ ان لوگوں کے قریب کبھی بیٹھے ہیں، رب تعالیٰ نہ بٹھائے۔ جو لوگ خدا رسول کے متعلق اور صحابہ کرام کے متعلق بکواس کرتے ہیں نا، ان کے قریب بیٹھیں تو آپ 5 منٹ نہیں بیٹھ سکیں گے، گندی بو آئے گی۔ وہ کس کی بو ہوتی ہے؟ نحوست کی بو ہوتی ہے، وہ جو ہے گستاخی کی بو ہوا کرتی ہے۔ صحابہ کرام کا جو گستاخ ہوتا ہے، اہل بیت کرام کا جو گستاخ ہوتا ہے، ہاں جی، اور عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں۔ وہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں جن کی نمازیں بھی پوری نہیں ہیں۔ ہماری نمازیں 5 ہیں، ان لوگوں کی نمازیں 3 ہیں۔ ہاں جی، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہاں جی، کلمہ بھی علیحدہ، نماز بھی علیحدہ، اذان بھی علیحدہ، جنازہ بھی علیحدہ، ساری چیزیں جب علیحدہ ہیں، پھر وہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ ان چیزوں سے خیال رکھیں، خاص طور پر اپنے عقیدے کے اوپر مضبوط رہیں۔ ہمارا سب سے سونا عقیدہ ہے الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس کے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ تمام اہل بیت کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں الحمدللہ، تمام صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، تمام اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے محبت کریں جو سب سے محبت کرنے والے ہیں۔ جہاں پر کسی کا بغض پایا گیا نا، پھر وہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ کسی کے متعلق نفرت پائی گئی نا، ایک ٹولے کے متعلق بھی نفرت پائی گئی، تو وہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ عقیدہ حقہ کے اوپر پورے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کی غلامی نصیب فرمائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے دنیا و آخرت میں جو ہے بخششیں نصیب فرما دے گا۔ الحمدللہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنی مائیں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ الحمدللہ اپنی نمازوں کے اوپر زور دیں۔ نماز بڑی عظیم چیز ہے، نماز کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، بندے کی پیشانی تو اسی لیے بنی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے، وگرنہ ہمیں اللہ تعالیٰ جانوروں کی طرح بنا دیتا نا۔ گاں منج سجدہ کر سکتے ہیں؟ تھوڑی گاں منج کر سکتی ہے؟ آج ذرا لٹا کے سجدہ کراویں نا اس کو، ہاں جی، کر سکتی سجدہ؟ نہ کر سکتی، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انداز ہی نہیں بنایا ان کا سجدے والا۔ ہمارا انداز سجدے والا بنایا، پیشانی ہم جھکاتے ہیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتی ہے۔ انداز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت میں تو حاضری ضروری ہے نا، بندہ اس کی بارگاہ کے اندر میں حاضر ہو۔ اور کیا مشکل کام ہے، بڑا سونی نماز ہے جناب، وضو بندہ کرتا ہے، فریش ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے تھے جناب یہ مسلمان بندے ہر وقت اپنے آپ کو دھوتے رہتے ہیں، کبھی استنجے کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو دھوتے رہتے ہیں، یہ مسلمان پاگل لوگ ہیں جی، کافر لوگ کہتے تھے، انگریز لوگ کہتے تھے۔ جس وقت کرونا وائرس آیا نا، اس وقت تھوڑا میرے سینا ہوں، ہاں جی، جس وقت انگریز کو دیکھو نا جناب، ہر وقت جو ہے اپنے شرٹ لہا کے جناب لگے پین دھوتے ہاتھ جناب، 20 سیکنڈ ہاتھ 2 بجے، 20 سیکنڈ ہاتھ 2 بجے، آدھا گھنٹے تو بعد جناب گئے کھلوتے جناب۔ اللہ کے محبوب نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، ہاں جی، قربان جائے اللہ کے محبوب کی ذات، 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، ہاں، کہ جو وضو کرے گا تو تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری بخشش بھی فرمائے گا، تمہاری عبادت بھی قبول فرمائے گا، اور تمہیں صحت و سلامتی بھی عطا فرمائے گا۔ ہاں جی، اب یہ پہنچے ہیں، یہ لوگ پہنچے ہیں، ہاں جی، اب پہنچے ہیں۔ کافی جو ہے لاکھوں کے قریب جو ہے وہ کافر لوگ مسلمان ہوئے صرف وضو دیکھ کر۔ انہوں نے کہا واہ مسلمانوں واہ، تمہارا نبی کیا عظیم نبی ہے، 1400 سال پہلے اس نے بتا دیا تھا۔ ہم ساری عمر کہتے رہے اپنے آپ کو دھوتا رہتا ہے مسلمان، گھسا دیا ہے اپنے آپ کو، دھو کر گھسا دیا ہے اپنے آپ کو۔ اب پتہ چلا جناب کہ یہ دھونا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ تو صحت و سلامتی ہے، یہ تو عبادت ریاضت ہے،
یہ تو کمال محبت ہے، یہ تو عروج انسانیت ہے، یہ تو نماز کی جو ہے قبولیت کا مقام مرتبہ ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کی جو ہے ایک عظیم جسارت اور محبت ہے کہ بندہ وضو کر کے جب حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ وضو کرے نا، وضو کیا ہوا ہے اور بندہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدانہ موت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کسی نے نسخہ پوچھا نا، اللہ کے امام سیوطی بیان فرماتے ہیں اسباب نزول میں، ان کی طرف سے حاشیہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کام کے لیے جانا چاہے نا، ڈنگر ویچن ونجے، ڈنگر گھنن جاوے، اس علاقے تے یہ کام ہے نا جناب، پھٹی ویچن جاوے، کوئی اور کام کرن جاوے، کوئی بندہ ملازمت کے انٹرویو کے لیے جاوے، امتحان کے لیے جاوے، گھر سے وضو کر لے نا، گھر سے وضو کر لے، سونا وضو کر لے، نیت کری ہوئے میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کرم فرماوے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس عبادت کے صدقے، جو وضو والی عبادت ہے نا، اس کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ اس کام میں جو ہے اس کو کامیابی عطا فرما دے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، کوئی کام کرنے کے لیے جائیں، گھر سے وضو کریں، یا گھر سے نہیں تو باہر جہاں پر موقع ہو وضو کریں، نیت کیا کریں کہ میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اوپر مہربانی فرمائے، فرشتے اس بندے کا ساتھ دیں گے۔ جو بندہ دشمنی والا ہوئے وضو کر کے گھروں نکل پوے گھر وضو کر کے نکل پوے، انشاءاللہ دشمن آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وضو کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ لے حوالے رب دے یارا، اے میلے 4 دن آ دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔